پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، خبرنامے میں خوش آمدید۔ کراچی میں بارش کے باوجود گرمی اور حبس برقرار، درجہ حرارت 40 ڈگری سے متجاوز کر گیا۔ ضلع مٹیاری میں خسرے سے ایک بچی فاطمہ جاں بحق، جبکہ گزشتہ 2 روز میں پہلے ہی خسرے سے 6 بچے جاں بحق ہونے کے بعد خسرے سے بچوں کی اموات 7 ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے وبا کو محکمہ صحت کی لاپرواہی قرار دے دیا، ڈی جی ہیلتھ نے رپورٹ طلب کر لی۔ ٹھٹہ میں ہیٹ اسٹروک سے خاتون جاں بحق، طبی ماہرین نے بچوں میں 50% بیماریوں کی وجہ 90% کزن میرجز کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ان خیالات کا اظہار گزشتہ دنوں ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیشنل ٹو میڈیکل جینیٹکس کے عنوان سے ڈاکٹر مصباح حنیف نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار کی صدارت کورس کی ڈائریکٹر پروفیسر عمارہ جمال نے کی۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ اور پنجاب میں صحت کارڈ کی سیاست زوروں پر، پنجاب میں پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس کا آغاز، مریم نے بلاول کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کی ترقی پر سیاست نہ کرنے کا دعویٰ کر کے خود ہی اپنے فرمان امروز کو ملیہ میٹ کر دیا۔ محکمہ صحت سندھ کے افسروں کی امریکہ یاترا پس پردہ تو کچھ کہانی پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پنجاب کے محکمہ صحت کے علاوہ دیگر صوبوں میں عوام کی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی ایئر ایمبولینس نے کام شروع کر دیا ہے، اور مریم نواز کے مطابق نواز شریف کی ہدایت کے مطابق پنجاب کے عوام سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، میاں والی میں چھت سے گرنے والی خاتون حلیمہ بی بی کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایئر ایمبولینس گولڈن آور کے ذریعے حلیمہ بی بی کو راول پنڈی اسپتال منتقل کرایا، جہاں ڈاکٹر رضوان نصیر کی نگرانی میں مریضہ کا کامیاب آپریشن کر کے ان کی جان بچا لی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 40 سالہ حلیمہ بی بی کی چھت سے گرنے پر تشویشناک حالت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد پر اہل خانہ نے مریم نواز کو دعائیں دیتے ہوئے انہیں رحمت کا فرشتہ قرار دے دیا، جبکہ مریم نواز نے حلیمہ بی بی کے اہل خانہ کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا ہے، اور وہ اللہ کے احکامات پر مریم نواز کتنا عمل پیرا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے ساتھ ہی اسی روز پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں جنرل اسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے رکشے کے اندر زچہ نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دے دیا، جو محکمہ صحت پنجاب کی بے مثال خدمات کی لاجواب سروس کا ناقابل تردید واقعہ ہے۔ ناظرین، میں نے ایک ہی روز کے 2 واقعات محکمہ صحت پنجاب کے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جہاں ایک طرف ایک مریضہ کو میاں والی جیسے علاقے میں ایئر ایمبولینس کی سہولت فراہم کی گئی، اور دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور جیسے شہر میں دوسری زچہ مریضہ خاتون کو
1122 سرکاری ایمبولینس کی سہولیات بھی نہ ملنے پر وہ جنرل اسپتال لاہور رکشے میں پہنچی اور 2 جڑواں بچوں کی ولادت بھی اسی رکشے میں ہو جانے کے واقعے کا آپ خود پہلے ایئر ایمبولینس کے واقعے کا موازنہ اس واقعے سے کر لیں تو محکمہ صحت پنجاب کے دعوے کے مطابق موبائل یونٹ کا جس طرح سے ڈول کا پول کھلا کہ یہ تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پروجیکٹ تھا، جسے نام تبدیل کر کے اور اس کے رنگ و روغن کو تبدیل کر کے مریم نواز نے پی ٹی آئی کی سابق صوبائی حکومت کی کارکردگی کو اپنی حکومت کی کارکردگی ظاہر کر کے پنجاب کے عوام کو سرکس کا تماشبین سمجھ لیا، جبکہ دوسری جانب اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی ترقی، صحت اور تعلیم پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں جناب، بالکل اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے پھر خود ہی اپنے اس خطاب کے دوران اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ منصوبہ نواز شریف کی مخلوط حکومت کا تحفہ ہے۔ یہ صرف جڑواں شہروں کے لیے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلتستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ صرف اسپتال نہیں، نرسنگ اسکول، لیبارٹریز، انسداد موذی امراض کا سینٹر ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ایک نام نہاد مصنف نے کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین کرام، جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے چند لمحے قبل اپنے اسی خطاب کے دوران جو اچھی باتیں کی تھیں وہ ابھی ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہو پائی تھیں کہ دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنے فرمان امروز پر جس طرح سے مٹی ڈالی، اس کا فیصلہ آپ خود مجھ سے زیادہ اچھی اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ میں صرف علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں: سر سجدے میں دل دغا بازی میں ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ اب آپ محکمہ صحت سندھ میں دیکھیے، اس وقت ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری اور بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کے سی ای او ڈاکٹر محمد صابر میمن ایک ہی وقت میں ایکس پاکستان لیو پر امریکہ یاترا کے لیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے ان حلقوں میں جو ان دونوں افسران کو بہت قریب سے اچھی طرح جاننے کے علاوہ ان کے ظاہری اور پوشیدہ معاملات کے رازداں بھی بتائے جاتے ہیں، ان حلقوں میں ان افسروں کی یاترا پر مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اتنا کما لیا ہے کہ دیگر سرکاری افسروں کی طرح انہیں بھی امریکی شہریت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تو انہی حلقوں کے مطابق ان دونوں افسران میں سے ایک افسر شہریت کی کنفرمیشن اور پراپرٹی کی پرچیزنگ فائنل کرنے اور دوسرے افسر کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی سے مماثلت کے کچھ ابتدائی کام کے لیے وہ بھی اپنے بھائی کے ہمراہ امریکہ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب دوہری شہریت کے سرکاری افسروں کے خلاف تاحال کسی قسم کی قانونی کارروائی کا نہ ہونا محب وطن پاکستانیوں کے لیے اور خود حکومتی رٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سول اسپتال کراچی میں کینسر ادویہ کے مرکزی ملزم محمد اقبال چنہ
و دیگر ضمانت منسوخی کے بعد سے متعلقہ اداروں کی چھان بین کے باوجود اب تک حراست یا پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ لیکن اقبال چنّا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے سرپرستوں کو بلکہ اپنے دیگر ساتھیوں کو مشکل میں ڈال کر خود زمینی راستے سے یورپ جانے کے لیے کوشاں بتائے جاتے ہیں، تو دوسری جانب اس کھیل کی بانو خالہ 3 کروڑ روپے کے گیم کو تاحال پس پردہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ باقی اس کھیل کے دیگر کردار پرانے مہربانوں سے ایسے پھرے ہیں جیسے کعبے سے کافر۔ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، لیکن سول اسپتال کراچی میں ادویہ چوری کا کھیل تھما نہیں، اب بھی جاری ہے۔ کھلاڑی اور میدان بدل گئے، کھیل وہی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔